إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في مقام آخر: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وقال تعالى في مقام آخر: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وقال صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. حضرات गिरामी, बुजुर्गों, नौजवानों और प्यारे बच्चों, हम और आप अल्लाह रब्बुल आलमीन की तौफीक खास से मुसलमान हैं, साहिब ईमान हैं, कुरान और हदीस को फॉलो करने वाले हैं, कुरान और हदीस पर चलने वाले हैं, कुरान और हदीस पर मर मिटने वाले हैं, कुरान और हदीस को अपने सीने से लगाने वाले हैं। मेरे भाइयों, हमें और आपको ये बात जाननी चाहिए और इस बात को समझने की कोशिश करनी चाहिए कि जो मजहब हमें इस्लाम मिला है वो कैसे मिला है, किन लोगों के जरिए मिला है, किन लोगों के वास्ते मिला है।
ہم اور آپ بس اتنا جانتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن یہ اسلام ہم تک کیسے پہنچا؟ کن لوگوں نے اس اسلام کو ہم تک پہنچایا؟ اسلام کو پہنچانے میں لوگوں نے کتنی پریشانیاں، کتنی کٹھنائیاں، کتنی دشواریاں برداشت کی۔ عام طور پر ہم اور آپ ان چیزوں سے ناواقف ہوتے ہیں، ہماری نگاہ وہاں تک نہیں جاتی ہے۔ ہم لوگ اسلام کو بہت ہلکے میں لے لیتے ہیں، سستے میں لے لیتے ہیں۔ نہیں، ایسی بات نہیں۔ جب آپ غور کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ جس دھرم کو ہم لوگ ماننے والے ہیں اور جس مذہب کو ہم لوگ ماننے والے ہیں، اور جو دھرم اور جو مذہب اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے، یہ بات آپ جان لیجیے اچھی طرح کہ جو دھرم اللہ تعالیٰ کو اور جو مذہب اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ ہے، محبوب ہے، وہ مذہب اور وہ دھرم صرف اسلام ہے۔ اور اس بات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اگر کوئی دین اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ ہے، محبوب ہے، عزیز ہے، تو وہ دین اسلام ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا میں پیدا کیا، اور ہم لوگ کی اصلاح کے لیے، سدھار کے لیے اور صحیح راستہ بتلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے میں نبیوں کو، رسولوں کو مبعوث فرمایا۔ اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جو بھی رسول آئے، جو بھی نبی آئے، سب کا دین ایک تھا، سب کا دین ایک تھا، اور وہ دین اسلام تھا۔ یہ اور بات ہے کہ نبیوں اور رسولوں کے طریقے الگ رہے، شریعت الگ رہی، لیکن دین سب کا ایک تھا۔ اور سب سے اخیر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں نبی اور رسول بن کر مبعوث کیے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شروع سے پریشانیوں کو برداشت کرتے رہے، پریشانیوں کو جھیلتے رہے، اور مشرکوں سے گالیاں سنتے رہے، مار کھاتے رہے، اور اپنے ملک، اپنے شہر سے نکالے گئے، اپنے خاندان والوں سے دور کیے گئے، خاندان کے لوگ بھی بہت سارے آپ کے دشمن ہو گئے، اور مکہ چھوڑ کر مدینہ جانا پڑا۔ اب اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب ہم اور آپ وقتی طور پر اپنے گاؤں کو چھوڑ کر، اپنے گھر کو چھوڑ کر جب کہیں شہر میں جاتے ہیں، کتنی تکلیف ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، مصائب کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور ایک آدمی جو اپنے ہمیشہ کے لیے اپنے گھر کو چھوڑ کے جائے، اپنے گھر والوں کو چھوڑ کے جائے، خاندان والوں کو چھوڑ کے جائے، ناتے اور رشتے داروں کو چھوڑ کر جائے، تو اس آدمی کے اوپر کیا بیتتی ہو۔ اور یہ صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت سارے صحابہ کرام نے بھی مکہ کو چھوڑا، اور شروع میں بہت سارے صحابہ کرام حبشہ گئے۔ جب کافروں نے ظلم کیا، زیادتی کی، اور مشرکین مکہ نے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا، صحابہ کرام کو ستایا، تو اللہ تعالیٰ کی اجازت سے بہت سارے صحابہ کرام حبشہ گئے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جب اجازت دے دی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ گئے، جس کو ہجرت کہتے ہیں، ہجرت کہتے ہیں۔ اور یہ آسان کام نہیں تھا۔ صحابہ کرام کی جب تاریخ پڑھیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب سیرت پڑھیں گے،
تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا سفر کیسے طے کیا، کیسے چھپتے چھپاتے اور غار میں پناہ لیتے ہوئے، اور دشمن پیچھے لگا ہوا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کر رہا ہے، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیچھا کر رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھپ جاتے ہیں اور دشمن بالکل قریب پہنچ جاتا ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دشمن ہمارے اتنا قریب آ گیا ہے کہ اگر اپنے پاؤں کی طرف دیکھے گا، نیچے دیکھے گا تو ہمیں دیکھ لے گا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دلائی، کہا کہ اے ابوبکر، اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جس کا تیسرا ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں پر صرف ہم اور آپ نہیں ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ ہے جو ہماری نگرانی کر رہا ہے اور ہماری حفاظت فرما رہا ہے، دشمنوں سے اللہ تعالیٰ بچائے گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشمنوں سے بچ کر مدینہ پہنچ گئے۔ میرے بھائیوں، بڑی کٹھنائیاں برداشت، بہت سارے مسائل برداشت کیے، بعض صحابہ کرام نے اپنا سب کچھ چھوڑا، بال بچے کو چھوڑ کر۔ ہر آدمی کو اپنے بال بچے سے محبت ہوتی ہے، بیٹے سے محبت ہوتی ہے، بیٹی سے محبت ہوتی ہے، بیوی سے محبت ہوتی ہے، مال و دولت سے محبت ہوتی ہے، لیکن صحابہ کرام نے کسی چیز کا پرواہ نہیں کی۔ آج ہم لوگ بہت کیا ہے، اگر کوئی بھی تھوڑی سی پریشانی ہمارے اوپر ڈالے تو ہم لوگ کیا ہے، اپنا دین بھی چھوڑ دیتے ہیں، اپنا گھر بھی چھوڑ دیتے ہیں مال و دولت کے لیے اور دنیا داری کے لیے، لیکن صحابہ کرام نے کسی چیز کی پرواہ نہیں کی۔ اسلام کی خاطر، اسلام کی سربلندی کے لیے اور اسلام کو بلند کر رکھنے کے لیے صحابہ کرام نے کسی چیز کو نہیں چھوڑا۔ بعض صحابہ کرام نے اپنی بیوی تک کو چھوڑ دیا، اپنے بچوں تک کو چھوڑ دیا، مال و دولت کو چھوڑ دیا اور خالی ہاتھ مکہ سے مدینہ پہنچے۔ میرے بھائیوں، تو یہ قربانیاں ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کرام کی، اور قربانیوں کو دے کر، پریشانیوں کو جھیل کر یہ اسلام ہم تک پہنچا ہے اور لوگوں نے پہنچایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ جن لوگوں نے دین اسلام کو سیکھا وہ کون لوگ تھے؟ وہ صحابہ کرام تھے۔ صحابہ کس کو کہتے ہیں؟ صحابی کس کو کہتے ہیں جاننا چاہیے کہ جس آدمی نے ایمان کی حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، ملاقات کی، اور ایمانی کی حالت میں اس آدمی کا انتقال ہوا، وفات ہوئی، اس کو کیا کہتے ہیں؟ صحابی کہتے ہیں۔ جس نے ایمان کی حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، ملاقات ہوئی اور ایمانی کی حالت میں اس آدمی کی موت ہو گئی، اس کو کیا کہتے ہیں؟ صحابی کہتے ہیں، اور اسی کی جمع صحابہ ہے۔ میرے بھائیوں، جو دین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے حاصل کیا، سیکھا، اس کو صحابہ کرام نے بلا کسی کمی اور کوتاہی کی، بلا کمی اور بیشی کے بعد کے زمانے والوں تک پہنچایا۔ اسی لیے صحابہ کرام کی قرآن اور حدیث میں بڑی فضیلت ہے۔ صحابہ کرام کی فضیلت قرآن اور حدیث میں بے شمار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے میں ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کہا صحابہ کرام کی عظمت کو اور فضیلت کو بیان کرتے ہوئے، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین، کہ اللہ تعالیٰ مومنوں سے راضی ہو گیا جو درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے۔ یہ بیعت رضوا والے کا تذکرہ ہے کہ حدیبیہ کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے صحابہ کرام سے یہ عہد لیا اور یہ وعدہ لیا
کہ اگر ہمیں مشرکین مکہ سے لڑنے کی ضرورت ہوگی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے تو ہم لوگ لڑیں گے، اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر قتل کر دیے جاتے ہیں تو ہم ان کے قتل کا بدلہ لیں گے۔ جب یہ وعدہ لیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جو صحابہ کرام تھے سارے لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر یہ وعدہ کیا کہ ہاں ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ لڑیں گے، اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدلہ لیں گے۔ اسی کو بیعت رضوان کہتے ہیں۔ اسی کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا، قال لقد رضي الله عن المؤمنين، کہ اللہ تعالیٰ مومنوں سے راضی ہو گیا، اور یہاں پر مومنین سے مراد کون ہے؟ صحابہ کرام۔ اس وقت کون موجود تھے؟ صحابہ کرام موجود تھے۔ اذ يبايعونك تحت الشجرة، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب وہ لوگ یعنی وہ صحابہ کرام آپ کے ہاتھ پر درخت کے نیچے بیٹھ کر رہے تھے۔ اس آیت کریمہ میں بھی صحابہ کرام کی عظمت کو اور ان کے مقام اور مرتبے کو بیان کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بتلایا کہ صحابہ کرام سے اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ ہم اور آپ اپنے تعلق سے گارنٹی لے سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے اور آپ سے راضی ہو گیا یا راضی ہے، چاہے ہم اور آپ رات کی نماز پڑھیں اور صبح سے شام تک نیک عمل کرے، پھر بھی کوئی آدمی یہ گارنٹی نہیں دے سکتا کہ اس سے اللہ تعالیٰ راضی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے گارنٹی کن لوگوں کے بارے میں دی؟ صحابہ کرام کے بارے میں۔ صحابہ کرام کے اعمال کو اللہ تعالیٰ نے قبول کیا، ان کی نیکیوں کو قبول فرما لیا۔ اگر انسان ہونے کے ناطے اگر کوئی غلطی بھی ہوئی صحابہ کرام سے تو اللہ تعالیٰ نے اسے درگزر فرما دیا، معاف فرما دیا۔ ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے بارے میں ذکر کیا، کہا اللہ تعالیٰ نے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مہاجرین اور انصار میں سے سبقت کرنے والے لوگ، پہلے رہنے والے لوگ، اور وہ لوگ جو مہاجرین اور انصار کی پیروی کرنے والے ہیں، رضی اللہ عنہم، رضی اللہ عنہم، اللہ تعالیٰ ان ساروں سے راضی ہو گیا۔ کیا پتا چلا؟ صحابہ کرام دو طرح کے تھے۔ ایک وہ صحابہ کرام تھے جو مکہ میں تھے اور مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے گئے، ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ مہاجرین کہا جاتا ہے، جن کا بھی میں نے تذکرہ کیا۔ جو لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ مکہ چھوڑ کر مدینہ گئے، ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ مہاجرین کہا جاتا ہے۔ اور جو لوگ صحابہ کرام کی دوسری قسم ان صحابہ کرام کی ہے جو مدینہ کے اصل باشندے تھے، جو پہلے سے مدینہ میں تھے اور مدینہ کے اصل رہنے والے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کرنے سے پہلے بہت سارے انصاری صحابہ ایمان لے آئے تھے، اور بہت سارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کر کے جانے کے بعد ایمان لائے۔ میرے بھائیوں، اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے دونوں طرح کے صحابہ کی تعریف کی ہے اور ان کی فضیلت کو بیان کیا، اور کہا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، کہ مہاجرین اور انصار میں سے سبقت لے جانے والے کس معاملے میں؟ اسلام قبول کرنے کے معاملے میں۔ اسلام قبول کرنے کے معاملے میں انصاری صحابہ بہت ہے، مہاجرین صحابہ بہت ہے، اور عمومی اعتبار سے تمام صحابہ کرام
کی فضیلت ہے، لیکن اس آیت میں خاص طور سے ان صحابہ کرام کی فضیلت کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا جو اسلام قبول کرنے کے معاملے میں، ایمان لانے کے معاملے میں دیگر انصار اور مہاجرین صحابہ سے سبقت لے گئے، آگے بڑھ گئے۔ مفسرین نے اس معاملے میں اختلاف کیا ہے کہ السابقون الاولون کہ مہاجرین اور انصار میں سے سبقت لے جانے والے کون صحابہ کرام ہیں؟ بعض مفسرین نے یہ لکھا کہ یہ وہ صحابہ کرام ہیں جن کو دونوں قبلہ کی طرف نماز پڑھنے کا موقع ملا۔ خانہ کعبہ سے پہلے مسلمانوں کا قبلہ کون تھا؟ کیا تھا؟ بیت المقدس تھا۔ شروع میں مسلمان اس کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے تھے، لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قبلہ کو بدل دیا اور مسلمانوں کا قبلہ بیت المقدس کے علاوہ کیا ہو گیا؟ خانہ کعبہ ہو گیا، جس کی طرف ہم اور آپ منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ تو مفسرین یہ کہتے ہیں کہ السابقون الاولون سے وہ مہاجرین اور انصار صحابہ مراد ہیں جن کو دونوں قبلے کی طرف نماز پڑھنے کا موقع ملا ہے۔ اور بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ السابقون الاولون وہ ہے جو غزوہ بدر میں شریک تھے صحابہ کرام، وہ السابقون الاولون ہے۔ بعض مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ السابقون الاولون وہ صحابہ ہے جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر صلح حدیبیہ کے موقع پر سن 6 ہجری میں بیعت کیا تھا، جس کا تذکرہ بھی میں نے کیا میرے بھائیوں۔ اور اس کے بعد تیسرے طرح کے لوگ کا بھی تذکرہ ہے والذین اتبعوہم بإحسان، کہ وہ لوگ جو نیک نیتی کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ مہاجرین اور انصار صحابہ کی پیروی کرتے ہیں۔ بعض لوگوں نے اس سے مراد تابعین کو لیا ہے، جنہوں نے اللہ کے نبی کو تو نہیں دیکھا۔ تابعین کن کو کہتے ہیں؟ تابعین وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی کو تو نہیں دیکھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو دیکھا ہے، ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ تابعین کہا جاتا ہے۔ اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ والذین اتبعوہم، اس سے مراد قیامت تک آنے والے مومنین اور مسلمان ہیں، ہم بھی ہیں اور آپ بھی ہو سکتے ہیں اگر ہم اور آپ اخلاص کے ساتھ صحابہ کرام اور خاص طور سے مہاجرین اور انصار صحابہ کرام کے نقش قدم کو اختیار کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی کیا فضیلت بیان کی؟ رضی اللہ عنہم، رضی اللہ عنہم، کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے راضی ہو گیا۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی خوشخبری ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا، ان سے خوش ہو گیا۔ میرے بھائیوں، یہ صحابہ کرام ہیں۔ ایک اور آیت پڑھتا ہوں، سنیے غور سے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ اولئک هم الصادقون والذین اتبعوا الدار والایمان من قبلہم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون۔ یہ سورہ حشر کی آیت نمبر 8 اور 9، ان دونوں آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے مہاجرین صحابہ کا بھی تذکرہ فرمایا، انصار صحابہ کا بھی تذکرہ فرمایا، دونوں کے مقام اور مرتبے کا بیان کیا، دونوں کے فضائل اور مناقب کا بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے مہاجرین صحابہ کا تذکرہ فرمایا، اور یہ اس سیاق میں ہے کہ مال فے کے حقدار کون ہے، مال فے کے حقدار کون ہے۔ آپ شاید نہ سمجھ سکے کہ مال فے کیا ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
جو غزوات کیے، جو جنگیں لڑی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صحابہ کرام نے، اگر اس جنگ میں لڑائی ہوئی اور لڑائی کے بعد دشمنوں کا مال اگر مسلمانوں کے پاس آیا تو پھر اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس مال کو مال غنیمت کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی پھر سے سنیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جنگیں لڑی، صحابہ کرام نے جو جنگیں لڑی، اگر اس جنگ میں لڑائی ہوئی، لڑائی کے بعد اگر دشمنوں کا مال اور ان کا اسباب مسلمانوں کے ہاتھ آیا تو اس مال کو کیا کہتے ہیں؟ مال غنیمت کہتے ہیں۔ اور اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صحابہ کرام نے دشمنوں سے، کافروں سے جنگ کی اور اس میں لڑائی کی ضرورت نہیں پڑی، بلا لڑائی کے مسلمان غالب آ گئے، مسلمان فتح یاب ہو گئے، مسلمان جیت گئے، اور دشمنوں کا جو مال مسلمانوں کے ہاتھ آیا، اس مال کو کیا کہتے ہیں؟ مال فے کہتے ہیں، مال فے کہتے ہیں۔ اور اسی کا تذکرہ ان دونوں آیتوں کے اندر ہے کہ آخر اس مال فے کا حقدار کون ہے، کس کو ملے گا؟ اللہ تعالیٰ نے دونوں آیتوں میں کہا کہ اس مال فے کے جو حقدار ہے اور مستحقین ہے ان میں سے وہ مہاجرین بھی ہیں جو غریب ہیں، جو مسکین جو مہاجرین صحابہ ہے وہ بھی اس کے مستحق ہے مال فے کے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم، کہ اس مال فے کے مستحق اور حقدار فقیر مہاجرین ہیں، یعنی فقیر اور مسکین اور مہاجرین صحابہ ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے کہا الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم، وہ مہاجرین صحابہ جن کو ان کے گھروں سے نکال دیا گیا، ان کے گھروں سے نکال دیا گیا، ان کے مالوں سے دور کر دیا گیا، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ اور یہ وہ لوگ ہیں، وہ صحابہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے فضل کو تلاش کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور خوشنودی کو تلاش کرتے ہیں، ان کو کسی چیز سے لینا دینا نہیں ہے، ان کے دلوں میں نہ مال کی محبت ہے نہ اسباب کی محبت ہے، ان کے دلوں میں اگر کچھ ہے تو اللہ اس کے رسول کی محبت ہے، اللہ کی رضا کے لیے، اور یہ لڑتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا کو یہ چاہتے ہیں میرے بھائیوں۔ اور آج اللہ تعالیٰ نے کہا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، یہ مہاجرین صحابہ یہ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول کی مدد کرتے ہیں۔ کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کرتے ہیں، شریعت کی مدد کرتے ہیں، دین کو بلند رکھنے کے لیے محنت کرتے ہیں۔ اور آج اللہ تعالیٰ نے کہا اولئک هم الصادقون، کہ سنو یہ جو صحابہ ہے یہ تمہاری طرح یہ جھوٹے نہیں ہیں، اور ان کے دل میں نفرت نہیں ہے، کدورت نہیں ہے، بلکہ اولئک هم الصادقون، یہ صحابہ کرام سب کے سب سچے۔ آج اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت میں وہ انصار صحابہ کا تذکرہ کیا اور کہا والذین تبعوا الدار والایمان من قبلہم، کہ وہ صحابہ مال فے ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے مدینہ کو اور ایمان کو ان سے پہلے اپنا گھر بنا لیا، یحبون من ہاجر الیہم۔ اور انصار صحابہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا یہ انصار صحابہ وہ ہے کہ یہ لوگ ان لوگوں سے محبت کرتے جو لوگ مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر کے آتے ہیں، وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً، اور اپنے دلوں میں کسی طرح کی تنگی اور حرج محسوس نہیں کرتے، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور دوسرے صحابہ کو یعنی مہاجرین صحابہ کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں اگرچہ اس معاملے میں وہ ضرورت مند کیوں نہ ہو۔ اور آج اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، کہ جو آدمی حرص سے بچا لیا گیا، لالچ سے بچا لیا گیا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ میرے بھائیوں یہ صحابہ کرام چاہے مہاجرین صحابہ ہو یا انصار صحابہ ہو، ان کی فضیلت کو، ان کے مقام اور ان کے مرتبے کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ آج ہم صحابہ کرام کے مقام کو نہیں جانتے، مرتبے کو نہیں جانتے، ان کی فضیلت کو نہیں جانتے، ان کی کوششوں
کو نہیں جانتے اور ان کی کاوشوں کو نہیں جانتے جو کاوشیں انہوں نے اسلام کو پہنچانے کے لیے ہم تک پہنچانے کے لیے جو کی ہے اور جو اللہ تعالیٰ نے ان کا مقام رکھا ہے ان کا مقام بہت اونچا ہے بہت بڑا ہے انبیاء رسول کے بعد اگر اس روئے زمین پر کسی کا مقام ہے کسی کی عزت ہے کسی کا احترام ہے تو یاد رکھیے وہ صحابہ کرام کا ہے جنہوں نے سب کچھ اسلام کے لیے قربان کر دیا اپنی جان کی بھی پرواہ نہ کی اپنی اولاد کی بھی پرواہ نہ کی اپنے مال و اسباب کی بھی پرواہ نہ کی اسی لیے اللہ کے رسول نے کہا تھا صحابہ کرام کے بارے میں کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لا تسبوا اصحابی اے میری امت کے لوگوں سنو سنو لا تسبوا اصحابی کہ تم میں کا کوئی آدمی صحابہ کرام کو گالیاں نہ دے برا بھلا نہ کہے لعن طعن نہ کرے فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا اور اللہ کے نبی نے کہا کہ سنو اگر تم میں کا کوئی آدمی احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر کے اگر صحابہ کرام کے ایک مد صدقہ اور زکات یا ایک آدھے مد صدقہ اور خیرات کی برابری کرنا چاہے ہمارا وہ پہاڑ کے برابر سونا ایک طرف ہو جائے اور اگر کسی صحابی نے ایک سیر اللہ کے راستے میں دیا ہوگا صدقہ اور خیرات کیا ہوگا اس کا جو ثواب ہوگا ہمارے وہ پہاڑ کے برابر سونے سے بھی کہیں زیادہ ہوگا یہ صحابہ کرام میرے بھائیوں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم صحابہ کرام کے داستانوں کو پڑھیں حدیثوں میں ان کا تذکرہ ہے قرآن میں ان کا تذکرہ ہے سیرت کی کتابوں میں صحابہ کرام کا تذکرہ ہے ہم خود پڑھیں ہم خود جانیں اور اپنے بچوں کے دلوں میں صحابہ کرام کی محبت پیدا کریں اپنے بچوں کے ناموں کو صحابہ کرام کے ناموں پہ رکھے اگر کوئی آدمی صحابہ کرام پر لعن و طعن کرتا ہے گالیاں دیتا ہے برا بھلا کرتا ہے صحابہ کرام کی محبت کا تقاضا یہ ہے ہم اس کا دفاع کریں اس کا جواب دیں اور صحابہ کرام کے نقش قدم پر اور ان کے طور طریقے کو اختیار کرنے کی کوشش کریں اور صحابہ کرام نے جو علم ہم تک پہنچایا ہے اس علم کو حاصل کریں میرے بھائیوں آج بہت سارے لوگ ہیں جو جانے میں انجانے میں صحابہ کرام کو برا بھلا کہتے ہیں ان سے ہم بچے اب خود بھی بچے اپنے بال بچوں کو بچائیں سوشل میڈیا پر خاص طور سے اس طرح کی چیزیں آتی ہے صحابہ کرام سے متعلق نفرت پھیلایا جاتا ہے برا بھلا کہا جاتا ہے ایسی چیزوں سے بھی ہم ہوشیار رہیں اس لیے کہ صحابہ کرام کو برا بھلا کہنا یہ ہمارے ایمان کو ضائع کر دینے والا عمل ہے ہمارے ایمان کو ختم کر دینے والا عمل ہے صحابہ کرام کی محبت یہ ایمان کا ہمارے ایمان کا تقاضا ہے اگر کوئی آدمی صحابہ کرام سے بغض رکھتا ہے نفرت رکھتا ہے عدوت رکھتا ہے یاد رکھیے کہ وہ آدمی کافر ہے وہ آدمی منافق ہے اور اس کا کوئی بھی حصہ اسلام میں نہیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو صحابہ کرام کی شخصیت کی سیرت کو اور ان کی سوانح کو ان کی زندگی کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم صحابہ کرام کے نقش قدم کو آپ پر چلے اور اختیار کرے صحابہ کرام کی محبت کو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے اور ہمارے سینوں کے اندر اللہ تعالیٰ اتار دے جب تک ہم زندہ رہے اسلام پر زندہ رہے قرآن پر زندہ رہے حدیث پر زندہ رہے اللہ کے رسول کی محبت پر زندہ رہے صحابہ کرام کی محبت پر زندہ رہے اور اگر ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہو وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین